الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. پچھلے دروس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ نیک لوگوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو یا نیک لوگوں کو پکارتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان سے فریادیں کرتے تھے، جبکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ پھر بھی ان کا یہ کہنا، یہ ماننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ کافر ہی رہے، وہ مشرک ہی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرک ہی مانا اور ان سے قتال کیا۔ وہ عیسیٰ کو، عزیر کو، فرشتوں کو اور نیک لوگوں کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تو انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو ولی بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے ہاں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ یہ جن فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ نبیوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ انہیں کچھ بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اس امید سے، اس گمان سے اور اس آس سے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن یہ ان کا عقیدہ اور ان کا یہ گمان درست اور صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہی عقیدہ ابو جہل کا بھی تھا، ابو لہب کا بھی تھا، کفار مکہ کا بھی تھا۔ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اپنے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اپنے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اپنے مجسمے اور مورتیاں جو انہوں نے بنا رکھی تھیں ان کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس گمان میں عبادت کرتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کیا۔ یہ واسطہ مانتے تھے اللہ رب العالمین کے ہاں، کہتے تھے یہ ذریعہ ہے ہمارے لیے، یہ واسطہ ہیں، یہ وسیلہ ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا تَأَمُّلًا جَيِّدًا، اگر آپ نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، اس میں اچھی طرح سے غور و فکر کر لیا ہے، اور یہ اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ کفار اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے،
اللہ رب العالمین کو پیدا کرنے میں، روزی دینے میں، کائنات کا نظام چلانے میں اکیلا مانتے تھے کہ وہ اکیلا ہے، اللہ کی ذات ہے جو پیدا کرنے والے۔ اپنے معبودوں کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ ان کے معبود پیدا کرتے ہیں، ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ معبود روزی دے سکتے ہیں، ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں تھا کہ کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں، بلکہ یہ سارے عقائد، یہ سارے نظریات، یہ سارے خیالات یہ اللہ کے تعلق سے رکھتے تھے۔ لیکن وہ عیسیٰ کو پکارتے تھے، فرشتوں کو پکارتے تھے، نیک لوگوں کو پکارتے تھے، اولیاء کو پکارتے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یقصدون انہم یقربوہم الی اللہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں۔ وعرفت ان من الکفار، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کفار میں سے خاص طور سے نصارہ، مسیحی جس کو کہتے ہیں، کرسچن جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ، ان میں تو کچھ ایسے لوگ تھے جو رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، دنیا سے کٹ کر کے، دنیا سے الگ ہو کر کے صرف اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں لگے ہوتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، لوگوں سے الگ ہو کر کے عبادت گاہ میں جا کر کے وہاں صرف عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ لیکن یہ عبادت، یہ بندگی، یہ اطاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ اس لیے وَهُوَ مَعَ هَذَا كَافِرٌ عَدُوٌّ لِلَّهِ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ، اس کے باوجود کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، ساری دنیا سے کٹ کر کے عبادت گاہوں میں جا کر کے صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رات دن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ عبادت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا دیگر اولیاء کے بارے میں تھا، یہ عقیدہ، اس عقیدے کی بنیاد پر وہ مشرک تھے۔ عیسیٰ کے تعلق سے ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ ہے، بہت سے مسیحیوں کا، کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے، گاڈ ہے، اور بعض مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ رب العالمین کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو ان ساری چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ عیسیٰ کے تعلق سے ان کا جو نظریہ اور عقیدہ تھا، جو سوچ تھی، جو تھاٹ تھا، اسی تھاٹ کی بنیاد پر، اسی سوچ کی بنیاد پر یہ کافر ہیں۔ عبادت گرچہ اللہ کی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کو پارٹنر بنا رہے ہیں، شریک بنا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ساجھی کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کافر ہو گئے اور یہ ہمیشہ ہمیش اللہ کی جہنم میں رہیں گے۔ وہ عیسیٰ کو پکارتے تھے، عیسیٰ کے لیے قربانی کرتے تھے، عیسیٰ کے لیے نذر و نیاز کرتے تھے۔ تو اس ساری جو ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی، اس سے ہم کو یہ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اور ان کفار و مشرکین کے نظریے میں، ان کے سوچ اور عقیدے میں کیا فرق ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر کے آئے تھے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جس کا ہم اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اس اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ اور یہ کفار، یہ مشرکین، یہ بت پرست، یہ قبر پرست لوگوں کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، اس نظریے میں فرق کیا ہے؟ ہم نے یہاں سمجھ لیا، ہم نے یہاں یہ معلوم کر لیا، یہ دریافت کر لیا کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں
اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ لیکن کفار کے ہاں مشرکین کا نظریہ، قبر پرستوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ خاص بندوں کو چن رکھا ہے، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، ان بندوں کے لیے ہمیں عبادت کرنا گویا کہ اللہ کی عبادت کرنے جیسا ہے، اس لیے ہم ان بندوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ذبیحہ ذبح کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی قربت حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں، یہ ہمارے اللہ رب العالمین کے ہاں کیا بن سکے، سپورٹ کر سکے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ الرہبان من النصارى، نصارہ یعنی کرسچن میں سے جو عبادت کرنے والے لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، رات اور دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی لگاتار مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَيَبْكُونَ، اور اپنی عبادتوں میں روتے تھے، لیکن یقولون، لیکن وہ کیا کہتے تھے، المسیح ابن اللہ، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ مسیح ہی اللہ ہے، یا کہتے تھے ثالث ثلاثہ، یہ تین میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کو اس کے تین اقانیم، تین جز میں تقسیم کرتے ہیں، ایک عیسیٰ، ایک روح القدس، اور ایک ان کی ماں، اور ان تینوں کو ثالث و ثلاثہ، یعنی تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ وہم یبکون، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا، یہ تھاٹ اور یہ سوچ تھی۔ وہم یبکون، عبادتوں میں روتے بھی تھے، لیکن یہ عبادتیں، یہ ان کا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا۔ فَمَثَلُهُمْ عِبَادُ الْقُبُورِ الْيَوْمِ، تو ایسے ہی آج کے زمانے میں قبروں کی عبادت کرنے والے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک مانتے ہیں، دوسروں کو پارٹنر اور ساجھیدار مانتے ہیں، تو کہاں ان کو موحد کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہم انہیں موحد کیسے کہہ سکتے ہیں، یا وہ موحد کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو پارٹنر اور ساجھیدار بنا رہے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے یہاں ایک حدیث ذکر کی اور کیا کہا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا، اسلام غریب تھا، غربت سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ غربت سے مراد کیا ہے؟ پہلے اسلام کے ماننے والے لوگوں کی تعداد بڑی کم تھی، آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اسلام اجنبیت سے پلا ہے، اجنبیت سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ غریب ہو جائے گا، یعنی اجنبی ہو جائے گا، اس کے ماننے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی۔ جیسے ابتدائی دور میں، شروعات میں اسلام کے ماننے والے لوگ مختصر تھے، بہت کم تھے، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو صحیح اسلام کے ماننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے دنیا میں۔ اگر آپ سروے کریں، اگر آپ یہ سروے کریں کہ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو حقیقی معنوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے معانی، اس کی میننگ اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، یا اس کے ڈیمانڈ اور اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، یا انہیں اس کلمے کا صحیح مفہوم اور صحیح ڈیفینیشن معلوم ہے، یا اس کلمے کا ان سے جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کر رہے ہیں، یا یہ کلمہ صرف زبان سے کہہ دینا ہی کافی ہے، یا اس کلمے کے کچھ اور تقاضے ہیں اس کا پورا کرنا ضروری ہے، یا اس کلمے کی جو شروط ہیں، جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت تعداد بہت کم ملے گی۔ صحیح اسلام کو فالو کرنے والے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کے ماننے والے، آپ کے طریقے کی صحیح پیروی کرنے والے، سلف کے منہج پر چلنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے، تعداد بہت کم ہے، ورنہ دعویٰ کرنے والوں کی تعداد تو بہت۔ آپ دیکھیے مسلمان آج کے دور میں کروڑ ہاں کروڑ ہیں، کئی کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن صحیح اسلام کے ماننے والے لوگ بہت کم ہیں، صحیح اسلام کے ماننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو حقیقی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ دعویٰ کرنے والے لوگ تو بہت ہیں، لا تعداد ہیں، آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے، اتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لیکن کیا وہ سب کے سب صحیح معنوں میں اسلام کو حقیقی طور پر فالو کر رہے ہیں؟ اذ لو کان هذا الملیار شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اذ لو کان هذا الملیار اسلامہم صحیحا، اگر یہ کروڑ کروڑ مسلمانوں کی جو تعداد ہے، اگر یہ سب کے سب صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو ان کے سامنے دنیا میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لم یقف امامہم احد من العالم، کسی کے پاس اتنی پاور اور طاقت نہیں تھی کہ ان مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ مسلمانوں کے پاس اگر صحیح اسلام ہوتا، صحیح معنوں میں وہ اللہ والے ہوتے، اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے، اللہ کے کلمے کو صحیح طور پر فالو کرنے والے ہوتے، اتنی بڑی تعداد جو ہے تو ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ فَالْيَهُودُ الَّذِينَ هُمْ إِخْوَانُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، یہودی جو کہ بندر اور سوروں کے بھائی ہیں، بندر اور سوروں کے بھائی ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کی ذلت کی مثالیں بیان کی ہیں، یہ آج مسلمانوں کے ممالک پر، ملکوں پر، کنٹریز پر ان کا قبضہ ہے۔ والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بدر كان عددهم 310 اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ دیکھیے جو پہلی جنگ لڑی گئی، جنگ بدر، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی۔ 313 مسلمان ہیں، سامنے دشمن 1000 کی تعداد میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس جنگ کے آلات نہیں ہیں، مشنریاں نہیں ہیں، اسلحے نہیں ہیں، جنگ کس سے لڑیں گے؟ لیکن سامنے جو مخالف ہے، جو دشمن ہے، کفار کی جو تعداد ہے وہ 1000 کی ہے اور ساز و سامان سے بالکل لیس ہیں، جنگ کے ہتھیاروں سے لیس ہیں، ان کے پاس جنگ کے تمام تر آلات اور تمام تر چیزیں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں نے 313 کی تعداد نے کیا کیا، کیا کارنامہ انجام دیا؟ وہ 1000 تعداد بڑے بڑے شامل تھے، انہوں نے اس 1000 کی لشکر کو شکست دے کر کے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو زمیں بوس کر دیا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کے سر قلم کر دیے۔ اور جب اس معرکے کے اندر، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی، دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا، ہر طرف مسلمانوں کو لوگ جاننے لگے اور مسلمان قوت کے ساتھ، پاور کے ساتھ سر اٹھا کر کے جینے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ طاقت دی، اہل توحید کو یہ طاقت دی اور ان کے مدد کے لیے فرشتوں کی ایک تعداد بھیج دی۔ تو اگر حقیقی معنوں میں آج بھی اگر ایمان والے ہو جاتے سب کے سب، اگر صحیح معنوں میں کلمہ توحید کو پڑھنے اور اس کو فالو کرنے والے اور اس کے ڈیمانڈ اور تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو جاتے تو آج بھی فتح انہی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین میں ہم تم کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے۔
وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقت میں مومن ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کو غلبہ ملے گا، تم ہی فتح پانے والے ہو، تم ہی جیتنے والے ہو۔ لیکن شرط اللہ نے کیا رکھی ہے کہ توحید پر قائم رہو گے، اللہ کی توحید کو بجا لاؤ گے، اللہ رب العالمین کے فرما برداری کرتے رہو گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ تمام آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ہم تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی میننگ، اس کے جو تقاضے ہیں وہ سب کچھ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم مومن ہو گئے، ہم نے زبان سے اقرار کر لیا کلمے کا ہم پکے اللہ والے بن گئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم آپ اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اسے تطبیق نہیں دیں گے، اسے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، تب تک ہم مومن نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اور جب ہم مومن نہیں ہیں تو پھر ہم اللہ کی مدد کی امید بھی نہ رکھیں۔ اللہ کی مدد کس کو آئے گی؟ اللہ کے مومن بندوں کو آئے گی، اللہ کے توحید پر چلنے والے لوگوں کی مدد اللہ کرتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، معمولی سی جماعت ہے لیکن عرب کو تو چھوڑیے، افریقہ کے جنگلات ہوں یا یورپ ہو، آپ قیصر و کسریٰ دیکھیے، روم فارس، مسلمان کی تعداد چند ایک تھی، مختصر لوگ تھے لیکن انہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے قدموں میں آ گئی، قیصر و کسریٰ پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا اور ملک در ملک فتح کرتے رہے، کنٹری آپ دیکھیے کتنے، حضرت ابو بکر کا دور لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لے لیجئے، پھر ابو بکر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا زمانہ، اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ اٹھائیے، تاریخ پڑھیے، ایمان تھا ان کے اندر، تعداد گرچہ کم تھی لیکن ایمان کی قوت کی بنیاد پر انہوں نے، توحید کی بنیاد پر، اگر آپسی کوئی اختلاف بھی ان کے ہاں ہو گیا تو یا تو وہ فکر کا اختلاف تھا، سوچ کا اختلاف تھا، صحابہ نے رجوع کیا اور آپس میں مل کر کے اس کلمے کے تحت، ایک کلمہ تھا سب کا، ایک ہی قبلہ تھا سب کا، ایک ہی کعبہ تھا، ایک ہی کتاب تھی، ایک ہی نبی تھا، اس لیے اس امت کے اندر اتفاق تھا۔ اور آج بھی اگر اتفاق ممکن ہے تو اس کلمہ توحید کی بنیاد پر ممکن۔ کہتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کی رہنمائی کی، پوری دنیا کی سرداری کی، وہ پوری دنیا کے رہبر بن کر کے ابھرے، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان، ان کا اسلام صحیح تھا، ان کا ایمان صحیح تھا، وہ صحیح طور پر کلمہ توحید کو فالو کرنے والے لوگ تھے، حقیقی معنوں میں اس کلمے کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اس لیے تعداد کم تھی، اس کے باوجود اللہ نے پوری دنیا پر انہیں غلبہ دے دیا، انہیں فتح دے دیا، انہیں کامیابی دے دی۔ اس سے پتا چلا کہ تعداد گرچہ اتنی بڑی ہے لیکن سب کے سب صحیح اسلام کو فالو کرنے والے نہیں، سب کے سب کلمہ توحید کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے ہیں، کلمہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہے، نہیں معلوم۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم ہے تو آپ کیسے مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ تو آپ جس کی چاہیں گے عبادت کریں گے، جس کی چاہیں گے اس کی اطاعت کریں گے، جس کی چاہیں گے اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کو عبادت کس کی کرنی ہے، جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقی معبود کون ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقی رب کون ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، اور
عبادت میں کیا چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں، تو آپ جو چاہو اس کو عبادت بنا لو گے، جیسا چاہو گے عبادت کرو گے، جس کیفیت پہ چاہو گے عبادت انجام دو گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، فاللہ فاللہ اللہ یا اخوانی، اللہ کے واسطے، اللہ کی قسم، اے میرے بھائیوں میری بہنوں، تمسکوا باصل دینکم، اپنے اصل دین کو مضبوطی سے تھام، اصل دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا کیا مفہوم ہے کہ دین میں بہت کچھ ملا دیا گیا ہے، دین میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، دین کو مکس کر دیا گیا ہے، دین کے نام پر اس دین کے اندر بہت سی ایسی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ تمسکوا باصل دینکم، اصل دین جو ہے وہی دین کو پکڑ لو، اسی پر جمے رہو، ڈٹے رہو، لازم پکڑے رہو، حالات کچھ بھی ہوں آپ اس کو کبھی نہ چھوڑو، اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ وَأَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَأُسُّهُ وَرَأْسُهُ شہادت، کہہ رہے اس دین کا پہلا، اس کا آخر، اس کی بنیاد، اس کا اصل، اس کی سب کچھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اصل تو یہی ہے۔ وَعَرِفُوا مَعْنَاهَا، اے لوگو اس کا معنی جان لو، اس کا میننگ جان لو، اس کا مفہوم کیا ہے سمجھ لو۔ وَأَحَبُّوهَا، اس کلمے سے محبت کرو، اس لا الہ الا اللہ سے محبت کرو، اس کے ماننے والوں سے محبت کرو، اس پر عمل کرنے والوں سے محبت کرو۔ اہل توحید جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، جس خطے میں ہوں، جس جگہ ہوں، آپ ان سے محبت کرو، یہ لا الہ الا اللہ کا ڈیمانڈ ہے آپ سے۔ وَجَعَلُوهُمْ إِخْوَانُكُمْ، اور ان کو اپنا بھائی مانو، توحید کا والا بندہ ہے، توحید کو ماننے والا بندہ ہے، اس کو آپ اپنا بھائی مانو۔ وَلَوْ كَانُوا بَعِيدِينَ، اگرچہ وہ ہم سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، افریقہ کے جنگلات میں ہوں یا یورپ میں ہوں یا دنیا کے کسی اور خطے کونے میں ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، توحید کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وَاكْفُرُوا بِالطَّوَاغِيتِ، اور طواغیت کا انکار کرو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے سب کی نفی کرو، سب کا انکار کرو۔ وَعَادُوهُمْ، ان سے عداوت رکھو، ان سے دشمنی رکھو، ان سے بغض رکھو، ان سے نفرت رکھو۔ وَأَبْغَضُوا مَنْ أَحَبَّهُمْ أَوْ جَادَلَ عَنْهُمْ، جو بھی کفر سے، طاغوت سے محبت کرتا ہے تم اس سے دشمنی رکھو، جو بھی کفر سے یا اہل کفر سے دوستی رکھتا ہے تم اس سے بغض رکھو، نفرت اور عداوت کا اعلان کرو۔ او جادل عنہم او لم یکفرہم، یا ان کی طرف سے لڑائی کرتا ہے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، قبر پرستوں کی طرف سے، بت پرستوں کی طرف سے، جو بھی کیا کرتا ہے، جدال کرتا ہے یا ان کو کافر نہیں مانتا ہے، ان کو کافر نہیں مانتا ہے، ان کی تکفیر نہیں کرتا ہے، ان کو باطل نہیں کہتا ہے، تو بھی تم ایسے لوگوں سے عداوت رکھو، کیونکہ وہ کفر کو پسند کرتا ہے، وہ طغیان کو پسند کرتا ہے، وہ طواغیت کو پسند کرتا ہے، طاغوت سے اسے محبت ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت ہو رہی ہے ان سب سے اسے محبت ہے، اس لیے ہمیں اس شخص سے نفرت ہے، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ ما علی منہم او قال، یا یہ کہتا ہو کہ مجھ پر کچھ نہیں ہے اس کے تعلق سے، اگر اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی ان کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ، ارے بھائی چھوڑو ہم کو کیا کرنا ہے، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت ہو رہی ہے آپ اسے باطل مانو، اس کا انکار کرو، کیونکہ آپ نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کہ لا کے ذریعے سے لا معبود بحق، کوئی معبود برحق نہیں، آپ کو انکار کرنا ہے کہ یہ جتنے لوگوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے ہو رہی ہے یہ سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں۔ یا یہ کہے ما کلفنی اللہ بہم، اللہ نے مجھے تھوڑی کوئی ذمہ داری دی ہے ان کے تعلق سے، تو یہ کیا ہے،
ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دشمنی رکھنی ہے، ایسے لوگوں سے بھی عداوت رکھنی ہے، ایسے لوگوں سے بھی نفرت کرنا ہے۔ کیوں؟ فقد کذب هذا على الله وافترى، کیونکہ یہ شخص اللہ رب العالمین پر جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اور واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه۔ بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن آیات کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں صرف اپنی الوہیت کو، اللہ کو اکیلا معبود ماننے کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اتنے انبیاء اور رسول آئے، ہم نے پڑھا پہلے بھی آیات کے اندر، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری تھوڑی رکھی، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہم پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ ہم ان کا انکار کریں، ان کی تکفیر کریں، ان سے برات اور دوری کا اظہار کریں۔ وَلَوْ كَانُوا إِخْوَانِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، گرچہ وہ ہمارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اللہ کی عبادت و بندگی میں دوسروں کو ساجیدار اور پارٹنر بنانے والے لوگ ہیں، تو گرچہ وہ ہماری اولاد کیوں نہ ہو، ہمارے والدین کیوں نہ ہو، ہم ان سے برات کا اظہار کریں گے، ہم ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے کیا کہا تھا؟ انی براء منکم ومما تعبدون، میں تم جس کی عبادت کرتے ہو اور تم سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پوری کمیونٹی سے آپ نے اپنی برات کا اظہار کیا، کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ ہمیں بھی تمام معبودوں کی برات کا اظہار کرنا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ہم دوری کا اظہار کریں گے، نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، فاللہ یا اخوانی، اللہ کے واسطے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمسکوا بذالک لعلکم تلقون ربکم، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، کلمہ توحید پر جمے رہو، کلمہ اخلاص کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے رہو، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو اور تم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ بنایا ہو، کسی کو پارٹنر نہ بنایا ہو، کسی کو شریک نہ بنایا ہو۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، رب العالمین ہمیں مسلمان کی حالت میں وفات دینا، ہماری موت ہو تو اسلام پر ہو، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لینا، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر لینا، صالح اور نیک قسم کے جو لوگ ہیں رب العالمین انہی میں ہمارا شمار کر لینا۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یا اگر پڑھ لیں، تھوڑا ٹائم ہے 5 منٹ باقی، کل سوال جواب پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ابھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ شیخ رحمہ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں وَلْنَخْتِمِ الْكَلَامَ بِآيَةٍ ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ تُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ كُفْرَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا أَعْظَمُ۔ ہم اپنی گفتگو اللہ کی ایک آیت پر کرتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان کا کفر اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرکین سے کہیں زیادہ بھیانک ہے، خطرناک ہے، بہت بڑا ہے۔ کفار مکہ سے بھی بڑھ کر کے ہمارے زمانے کے جو بت پرست ہیں، جو قبر پرست ہیں، ان کا شرک کیا ہے؟ زیادہ بھیانک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی تھی
تو تم اسے بھول جاتے تھے جسے تم پکارتے تھے، یعنی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ کس کے تعلق سے؟ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرکوں کے تعلق سے، کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی تھی، سمندر میں ان کی کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی تھیں اور انہیں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا، اپنے شپ کے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا تھا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے، نہیں بچیں گے، تو سارے معبودوں کو بھول جاتے تھے، صرف اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ نے ذکر کیا، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم تمہیں خشکی میں پہنچا دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں اور خشکی میں پہنچا دیتے ہیں، تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ اعراض کر جاتے ہو، پھر پلٹ کر کے اپنے معبودوں کی طرف چلے جاتے ہو۔ اور انسان تو ناشکرا ہے ہی، انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اس زمانے کے مشرکوں کی بات ہے کہ تکلیف اور پریشانی میں وہ اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں، اللہ کی پناہ، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ کیا ہے؟ اس زمانے کے مشرکین آپ دیکھیے کہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یا عبد القادر کا نعرہ لگا، یا عبد القادر، یا غوث، یا فلاں، یا فلاں، یا اپنے بابا، اپنے فقیر، اپنے پیر، اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء کو پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ المستعان۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے جب آپ تاریخ پڑھیں گے عرب کی، تو عرب کے ہاں بھی بہت سارے ایسے پیر، ولی، فقیر، بزرگ پیدا ہو گئے تھے جن سے لوگ دعائیں مانگتے تھے، فریادیں کرتے تھے، مصیبت میں انہیں پکارتے تھے۔ جیسے اس زمانے میں بہت سے لوگ ادریس کو پکارتے تھے، اور ایسے ہی زید بن الخطاب کو پکارتے تھے، زبیر کو پکارتے تھے، یعنی اور بھی بہت سارے انہوں نے معبود بنا رکھے تھے جن کو یہ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں پکارتے تھے۔ بہت سارے ایسے شجر اور حجر تھے، درخت اور پتھر تھے جن سے یہ امیدیں لگاتے تھے، جن کے پاس جا کر کے عورتیں مرادیں مانگتی تھی، منتیں مانگتی تھی اور اولادیں مانگتی تھی، ان سے مانگتی تھی اولادیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کو بھیجا اور انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، آہستہ 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 اللہ رب العالمین نے اس دعوت کو اثر انداز بنایا، اور بلد التوحید کے اندر کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، اور جو جبے اور قبے بنے ہوئے تھے مزاروں پر، قبرستانوں پر، جو قبروں کو پختہ بنائی گئی تھی، ان ساری قبروں کو جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اسے سب کو برابر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے، اس پر چراغاں کرنے سے، اس پر قندیلیں جلانے سے، یا ایسے ہی اس پر قبے بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ دین اور شریعت کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث اس کی ممانعت کی دلیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت جب انہوں نے آنکھ کھولا تو عرب کے اندر ہر طرح کی گمراہی، شرک، بدعات، ضلالت، خرافات، غلط رسم و رواج سب عام ہو گیا تھا، اور لوگ پیٹ پرست ملا اور مولوی جو اپنے پیٹ کی خاطر صحیح چیزیں لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے، انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کی مخالفت کی، جس کی بنیاد پر شیخ کو بہت کچھ پریشانیاں اور تکلیفیں جھیلنی پڑی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کو عام کیا، اور اس دعوت کے نتیجے میں کفر و شرک کا خاتمہ ہوا اور توحید کا بول بالا ہوا، اور بلد التوحید المملکۃ العربیۃ السعودیہ نامی ایک سلطنت وجود میں آئی، ایک حکومت وجود میں آئی، اور ایک ملک وجود میں آیا۔ الحمدللہ آج بھی وہاں توحید کا بول بالا ہے، توحید پر لوگ آج بھی وہاں چلتے ہیں اور قائم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید پر قائم دائم رکھے، ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ توحید پر ہو، اور ہم کو حقیقی معنوں میں کلمہ توحید کو سمجھنے
اس پر عمل کرنے، اس کے مطالبات، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے اور اسے صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی وہ کتاب ختم ہو چکی، اینڈ کو پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں سے کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے درس میں، آگے لیکچر میں ان سوالات اور جوابات کو دیکھیں گے، لیکن کتاب جو تھی وہ کتاب الحمدللہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ میں جس کے پاس جو بھی سوال ہو ابھی پوچھ سکتے ہیں، یا آپ اگر ابھی نہیں پوچھ سکتے تو آپ لکھ کر کے مجھے پرسنل ارسال کریں، کتاب کو پھر سے آپ دہرائیں، پڑھیں، خود سے پڑھیں۔ آپ کے پاس رومن میں ہے، اردو میں ہے، اور اگر کسی کو عربی میں پڑھنا ہو تو وہ بھی آپ کے پاس دستیاب ہے، لیکن میری گزارش آپ سب سے ہے، التماس ہے کہ آپ کتاب کو دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ، دل لگا کر کے اچھے سے پڑھیں، اور اگر کوئی چیز کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے۔